أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لشاني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين اللهم إنا نسألك من فضلك ورحمة اللهم إنا نسألك من جنة الفردوس اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار الله meeting ID wait it's اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد اللهم إنا نسألك من فضلك اللهم إنا نسألك من رحمة اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان آمین یا رب العالمین۔ آج جو ہماری آیات ہیں وہ آیت نمبر 32 سے شروع ہوتی ہے، 32 سے۔ لاسٹ ٹائم ہم نے دیکھا تھا کہ قصہ آدم اور ابلیس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے لباس تقوی اور جو لباس زینت ہے اس کو ڈسکس کیا، اس کا بتایا۔ اب اسی ٹاپک کو اللہ تعالیٰ آگے لے کر چلتے ہیں، اور یہ دیکھیں یہ مشرکین مکہ سے خطاب ہے اس کا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ لباس کی، جو عرب معاشرہ تھا وہ لباس کی اتنی کیئر نہیں کرتے تھے، وہ طواف بھی ننگا کرتے تھے، عورتیں اپنے پرائیویٹ پارٹس بس ڈھک کے کرتی تھیں، اس طرح وہ طواف کرتے تھے۔ اب اسی کے اوپر جون سا ہے اللہ تعالیٰ، یہ اگلی آیات جون سی ہیں آج کی، اسی کو لے کر مخاطب ہیں، اور پہلے ہم اس کی تلاوت کرتے ہیں، پھر اس کا جو مطلب ہے وہ دیکھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قل من حرم زینت اللہ التي اخرج لعباده والطیبات من الرزق قل هي للذین آمنوا في الحیاة الدنیا خالصة یوم القیامة كذلك نفصل الآیات لقوم یعلمون۔ آپ فرما دیجئے کہ اللہ کے پیدا کیے ہوئے کپڑوں کو، جن کو اس نے اپنے بندوں کے واسطے بنایا ہے، اور کھانے پینے کی حلال چیزوں کو کس شخص نے حرام کیا، آپ کہہ دیجئے کہ یہ اشیاء اس طور پر کہ قیامت کے روز بھی خالص رہیں گی، دینوی زندگی میں خاص اہل ایمان ہی کے لیے ہیں۔ ہم اسی طرح تمام آیات کو سمجھداروں کے لیے صاف صاف بیان کر دیتے ہیں۔ اب دیکھیں کہ اس آیت کا جو شان نزول ہے وہ یہ ہے کہ جو مشرکین مکہ تھے ان کا طرز عمل کیا تھا؟ وہ کہتے تھے کہ اگر اللہ کو ہم اتنے ہی ناپسند ہیں، اتنے ہی ناپسند ہیں، تو پھر اللہ ہمیں رزق کیوں دیتا ہے؟ اللہ پھر ہمیں رزق بھی نہ دے۔ تو اس پر بھی اللہ نے اپنی حجت تمام کر دی۔ کیا؟ اللہ نے کہا کہ یہ جو میں رزق دیتا ہوں نا، رزق دنیا میں، یہ سب کے لیے ہے، کفار کے لیے بھی ہے، ایمان والوں کے لیے بھی ہے، مشرکین کے لیے بھی ہے، منافقین کے لیے بھی ہے، یہ رزق سب کے لیے ہے دنیا میں، لیکن خالصتاً یوم القیامہ، روز قیامت، اور اس کے بعد یہ خالص مومنین کے لیے ہوگا۔ یہ رزق دنیا کے مشرکین کو اور ایسے شخص کو جو کہ ایمان پر نہ ملا، نہ مرا، جس کا خاتمہ ایمان پر نہ ہوا، تو اس کے لیے یہ رزق نہیں ہے۔ دنیا کی خوشحالی اللہ نے سب کے لیے رکھی۔ ابراہیم علیہ السلام جب اللہ کا گھر تعمیر کر رہے تھے تو وہ اس گھر میں مقیم رہنے کے لیے
اللہ سے رزق مانگتے تھے، سورۃ البقرہ میں ہم پڑھ کے آئے. تو اللہ نے کہا کہ یہ میرا فضل ہے کہ میں رزق ساری صرف یہاں کے مقیموں کو نہیں دوں گا، میں پوری دنیا میں جتنے لوگ ہیں سب کو رزق دوں گا. تو اللہ اتنا مہربان ہے کہ جو اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں اللہ اس کو بھی نوازتا ہے. اب آپ دیکھیں کہ مشرکین مکہ کی جو خصلت یہاں ڈسکس کی گئی وہ کیا ہے، کہ وہ اپنے اوپر حلال چیزیں حرام کر لیتے تھے خود ہی. اور پھر وہ اللہ کے نبی سے یہ سوال کرتے تھے کہ اگر ایسی ہی بات ہے کہ اگر ہم اللہ کو اتنے ہی ناپسند ہیں تو پھر اللہ ہمیں رزق کیوں دیتا ہے؟ تو گویا اس آیت سے جو چیز ہمیں پتہ لگتی ہے وہ یہ ہے کہ دنیا کے اندر خوشحالی اللہ کی رضا کی نشانی نہیں. اگر کوئی شخص بہت خوشحال ہے تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کیا کہ وہ شخص جو سا ہے بہت ہی زیادہ خوشحال ہے. اب اس کے علاوہ اللہ نے فرمایا کہ جو چیزیں ہم نے لوگوں کو دی ہیں، ہم نے لوگوں کو دی ہیں، تو اس چیزوں کو تم لوگ کھاؤ پیو، اس پہ اللہ کا شکر ادا کرو. اللہ کی نعمتوں میں سے وہ نعمتیں ہیں تو ان نعمتوں کا تم شکر ادا کرو. تم ان نعمتوں کا شکر کیوں نہیں ادا کرتے؟ اب آپ دیکھیں کہ اس آیت کے اندر، آیت نمبر 32 کے اندر جو مختلف چیزیں اللہ نے فرمائی ہیں وہ یہی ہیں کہ جو نعمتیں دے دی گئیں ان کا آپ شکر ادا کریں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں جو اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے اس میں کھاؤ پیو، اور جب تم اس میں کھا پی لو تو اللہ کا شکر ادا کرو اور اچھا لباس پہنو اور صدقہ کرو. اللہ تکبر کو اور فضول خرچی کو پسند نہیں کرتا. تو بھائیو اس حدیث کو اس آیت کے اوپر ہم فٹ ان کیسے بٹھاتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے حکم دیا کہ اللہ کی جو نعمتیں ہیں نا، جو اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہیں، ان کو اپنے اوپر حرام نہ کرو. اللہ نے تمہیں پیسہ دیا حلال کا، اس کو اپنے اوپر حرام نہ کرو. فضول خرچی نہیں کرنی لیکن اس کو اپنے اوپر حرام نہ کرو. اللہ نے تمہیں پیسہ دیا کہ تم صاف اور اچھا لباس پہنو، تو اس کو پہنو، اس کو اپنی زینت بناؤ، کیونکہ اللہ نے وہ دی ہے، اللہ کا احسان ہے اپنے بندے پر، تو اس کو اپنے اوپر حرام نہ کرو. اسی طرح ابو داؤد کی ایک روایت ہے کہ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی نیا کپڑا پہنتے یا حاصل کرتے، کوئی قمیض ہوتی یا کوئی پگڑی ہوتی یا کوئی بھی چیز ہوتی، تو وہ یہ دعا پڑھتے کہ اے اللہ، ساری تعریف ہی تیرے لیے ہے، تو نے مجھے یہ کپڑا پہنایا ہے، میں تجھ سے اس کی خیر اور بھلائی کا سوال کرتا ہوں، اور اس بھلائی کا جس کے لیے اسے بنایا گیا ہے، اور میں اس کے شر سے تیری پناہ میں آتا ہوں، اور اس شر سے جس کے لیے اسے بنایا گیا ہے. مطلب اللہ کے نبی یہ دعا کرتے کہ جو میں کپڑا پہن رہا ہوں اس سے میرے لیے خیر ہو، شر نہ نکلے. اب شر کیسے نکل سکتی ہے کپڑے سے؟ کہ انسان کے پاس اگر اللہ نے پیسہ دیا تو انسان اس حلال چیز کو اپنے اوپر کیسے حرام کر سکتا ہے؟ تکبر کے ذریعے، کہ یار دیکھو میں نے اتنے لاکھ کا کپڑا پہنا، اور پھر لوگوں میں شیخی بگاڑنے کے لیے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل یہ تھا کہ وہ اس چیز سے پناہ مانگتے اس کے شر سے، ٹھیک ہے، اور اس سے خیر طلب کرتے. اسی طرح ابو نضرہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے جب کوئی نیا کپڑا پہنتا، یہ صحابہ کی سنت ہے، جب کوئی نیا کپڑا پہنتا تو اسے یوں دعا دی جاتی، اے اللہ، اللہ کرے تم اسے خوب استعمال کرو، خوب پرانا کرو، اور اللہ اس کے بعد تم کو اور کپڑا بھی عنایت کرے. تو غرض کہنے کا یہ ہے کہ اللہ سے جب اللہ آپ کو کوئی انعام دیتا ہے تو اس کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور شکر ادا کرنے کے بعد اللہ سے اور طلب کرنی چاہیے. اب مشرکین مکہ کیا کرتے تھے شان نزول کے اوپر، کہ وہ اللہ کی دی ہوئی چیزوں پہ شکر نہیں ادا کرتے تھے. وہ کہتے تھے یار یہ تو ہم ڈیزرو کرتے ہیں، اگر اللہ ہم سے ناراض ہے تو یہ سب بند کر دیں. اللہ نے کہا دنیا میں یہ نعمتیں ہر ایک کے لیے، کپڑا، روٹی، پیسہ، اچھا گھر، سواری، سب کچھ ہر ایک کے لیے دنیا میں، ٹھیک ہے. اگر اللہ نے کسی کو دیے وہ بھی آزمائش ہے، نہیں دیا تو نہیں، وہ بھی آزمائش ہے. ابو داؤد کے اندر ایک اور حدیث ہے کہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے دل میں رائی جس کے دل میں رائی کے برابر بھی تکبر ہو وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا، اور جس کے دل میں رائی کے برابر بھی ایمان ہو
وہ जहन्नुम में दाखिल नहीं होगा। अब तकब्बुर किसको कहते हैं? इसी को सही मुस्लिम की हदीस हमें बताती है। ये हदीस बड़ी ही मशहूर हदीस है, और यहाँ इसको मैं कोट अनकोट कर देता हूँ। यार ये म्यूट। इसी हदीस की जो एक्सटेंशन है, जो मैंने आपको अभी सुनन नबी दाऊद की बताई है, उसको सही मुस्लिम में आया कि तकब्बुर क्या है। ठीक है, एक शख्स ने कहा कि इंसान, जब ये अल्लाह के नबी ने ये हदीस बताई कि जिसके दिल में जरा बराबर भी तकब्बुर होगा वो जन्नत में दाखिल नहीं होगा, तो एक शख्स ने कहा कि इंसान चाहता है कि इसके कपड़े अच्छे हों, इसके जूते अच्छे हों। आपने फरमाया, अल्लाह खुद जमील है और वो हुस्न को पसंद करता है। तकब्बुर ये नहीं कि तुम अच्छे कपड़े पहनो, तकब्बुर क्या है कि तुम हक को कबूल ना करो और लोगों को हकीर जानो। ये बात जोन सी है, यहां नोट करने की है कि तकब्बुर क्या है, कि आप लोगों को हकीर जाने। अब जो अरब के लोग थे वो लोगों को हकीर जानते थे। उनमें क्लासेस का फैक्ट था, एक अपर क्लास है एक लोअर क्लास है, दैट्स इट। वो यही काम करते थे, वो अच्छा कपड़ा पहनते थे, अल्लाह की नेमत उनको मिलती थी, लेकिन वो उस नेमत का शुक्र अदा नहीं करते थे। वो क्या करते थे नेमत के ऊपर? वो कहते थे यार ये तो हम डिजर्व करते हैं। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तर्ज अमल क्या था? जब भी इनको कोई नई चीज मिलती तो वो क्या करते, उसका शुक्र अदा करते, उससे खैर तलब करते। अगर अल्लाह ने आपको अच्छी सवारी दी है, अच्छी चीजें दी हैं, वो आप पर नजर आनी चाहिए। ये अल्लाह ताला डिमांड करता है। क्यों? अल्लाह खुद भी हसीन है और अल्लाह जमाल खूबसूरती को पसंद कर रहा है। गर्ज ये है कि आपका काम, आपका आपका मकसद ये ना हो कि आप किसी को हकीर मानेंगे। इसी के ऊपर तिरमिजी की एक हदीस है कि अल्लाह के नबी के पास एक ऐसा आदमी आया, ठीक है, मतलब जो कि प्रेजेंटेबल नहीं था, ठीक है, और एक शख्स और बैठा हुआ था, और उसने आके अल्लाह के रसूल से पूछा कि अल्लाह के रसूल, एक ऐसा आदमी है जिसके पास से मैं गुजरता हूं तो वो मेरी जियाफत नहीं करता। मतलब कोई एक शख्स का दोस्त था, वो कहता कि जब मैं उसके पास जाता हूं तो वो मुझे ये नहीं कहता कि आओ मेरे साथ खाओ पियो। जिस तरह हमारे पाकिस्तान में ट्रेंड है, आप कहीं जा रहे हो तो क्या कहा जाता है? आए यार चाय मंगवाते हैं, बोतल मंगवाते हैं, एक अच्छी जियाफत की जाती है, एक अच्छा उसने इखलाक दिखाया जाता है। ठीक है, और वो भी कभी कभी मेरे पास आता है, मतलब वो शख्स भी आता है। तो उस शख्स ने पूछा, या रसूलल्लाह क्या मैं भी उससे इसी तरह बदला लूं? तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नहीं, तुम उसकी जियाफत करो। ठीक है, ये अच्छे अखलाक बताए। ये वही अखलाक हैं जो कि इसी आयत में फिट इन बैठते हैं। किस तरह? अल्लाह ने आपको तैयब रिस्क दिया, मुशरिकीन मक्का को भी दिया, लेकिन अब जो मुशरिकीन मक्का थे वो उस पे मतलब शेखी बिगाड़ते थे। अगर अल्लाह ने आपको दिया तो आप लोगों की जियाफत करें। ठीक है, फिर इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जिस शख्स ने सवाल पूछा, जब अल्लाह आप वसल्लम ने उस शख्स को देखा ना, तो उसने कहा कि आप वसल्लम ने मेरे बदन पर पुराने कपड़े देखे, कपड़े थे पुराने। तो आपने पूछा, तुम्हारे पास माल और दौलत नहीं है? उस शख्स ने कहा, अल्लाह ने मुझे हर किस्म का माल, ऊंट और बकरी अता की हुई, मतलब मेरे पास माल है, मतलब मेरे पे अपनी दुकान, मिसाल के तौर पे दौरे हाजिर में मैं कहता हूँ मेरे पास गाड़ी है, मेरे पास दुकान है, अपनी चीजें हैं। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारे ऊपर इस माल का असर नजर आना चाहिए। गर्ज कहने का क्या है कि आपके पास अगर जो माल है उसका असर नजर पूरी तरह से आना चाहिए। कैसे? आपके ऊपर भी और आप लोगों पे भी खर्च करें। ये जियाफत की बात यहां क्यों की गई? इसीलिए की गई कि अगर कोई शख्स आपकी दावत नहीं करता, आप तो उसकी करें, जियाफत आप उसकी तो करें। क्यों? क्योंकि माल का असर आपका नजर आना चाहिए। अल्लाह इस चीज को पसंद करता है, ये अल्लाह के नजदीक एक अच्छी चीज मानी जाती है। अब इसके अलावा इसी के ऊपर जो मुत्तहिद हदीस हैं, सुनन निसाई के अंदर अल्लाह अल्लाह के नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जैसे मैं कह रहा हूं ना, इंसान को अच्छा लगना चाहिए। तो अबू कतादा फरमाते हैं कि उनके लंबे लंबे बाल थे, और उन्होंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसके बारे में पूछा, तो आपने इन्हें हुक्म दिया कि इन बालों के साथ अच्छा सलूक करो और हर रोज इसमें कंघी किया करो। अब गर्ज कहने का क्या है दोबारा, कि अल्लाह के नबी क्या कहते थे कि इंसान को बन ठन के रहना चाहिए, अच्छा नजर आना चाहिए। मतलब ये नहीं है कि गदला मैला और बुरा नजर आए और अपने आप को समझे कि मैं कोई फकीर हूं और ये वो हूं। मतलब ये चीज जरूरी है। इसके अलावा एक और सुनन निसाई की हदीस है इसी टॉपिक के ऊपर। वो क्या है कि हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला फरमाते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
ہمارے پاس آئے، یہ اسی کا طریقہ ہے۔ آپ نے ایک آدمی کو دیکھا جس کے سر کے بال بکھرے ہوئے تھے، ٹھیک ہے، پہلی حدیث تو تھی نا 1-1 ابو قتادہ کو کہا۔ اب ایک شخص آیا پبلک میں رسول اللہ کے پاس، اب اس کے بال بکھرے ہوئے تھے، آپ نے ناپسند کرتے ہوئے فرمایا کیا اسے کوئی ایسی چیز نہیں ملی تھی جس سے یہ اپنے بالوں کو سنوار سکے؟ تو غرض کہنے کا یہ ہے بھائیو، اس آیت کا مطلب یہ تھا، مطلب پوری آیت کا مقصد ہی یہ تھا کہ اللہ نے جو جو چیزیں انسان کو دی ہیں، انسان اس پہ اللہ کا شکر ادا کرے، اس سے خیر طلب کرے، اس کے شر سے بچے، اور اپنے آپ کو پریزنٹیبل رکھے۔ آپ کو اللہ نے مال دیا، اس کا اثر آپ پہ نظر آنا چاہیے۔ کچھ لوگ آپ کو معاشرے میں ایسے بھی ملیں گے جن کا اپنے اوپر تو مال پہ بڑا اثر نظر آتا ہے، لیکن وہ لوگوں کے لیے نہایت بخیل ہے، کوئی فائدہ نہیں۔ وہ مشرکین عرب عرب کی سنت کو فالو کرتے ہیں، کیوں؟ وہ اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے ہیں۔ یہاں اس لیے اللہ نے فرمایا ہے کہ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ کے پیدا کیے ہوئے کپڑے ہیں، یہاں سے آپ غور کریں اس چیز کو کہ یہ کپڑے اللہ نے پیدا کیے ہیں۔ اگر اللہ چاہتا تو ہمیں مطلب برہنہ رکھ دیتا، ننگا رکھ دیتا۔ کسی نے تو کپڑے ایجاد کیے نا، تو اللہ نے کیے۔ اللہ کہتا ہے کہ وہ خاص چیز ہے بندوں کے لیے، بندے اس کو استعمال کریں، اور کھانے پینے کی حلال چیزوں کو جو کسی نے اپنے اوپر اگر حرام کیا تو اس کو بھی حلال کریں، ٹھیک ہے؟ اور یہ دنیا میں سب کے لیے، لیکن آخرت میں یہ ساری چیزیں کیا ہوں گی؟ صرف اور صرف ایمان والوں کے لیے ہوں گی۔ تو اس آیت کا مطلب جو شان نزول تھا اور اس کے ساتھ جو اس سے ہمیں سبق سیکھنا تھا، وہ ٹوٹل یہ تھا۔ اگلی جو آیت ہے وہ کیا ہے؟ قل انما حرم ربی الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم والبغي بغیر الحق وان تشركوا بالله ما لم ينزل به وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ آپ فرمائیے کہ البتہ میرے رب نے صرف حرام کیا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہاں خود ہی بتا دیا کہ اصل چیز کیا حرام ہے، وہ بتا دیا کیا؟ تمام فحش باتیں، فحش باتیں، خواہ وہ اعلانیہ ہوں، خواہ وہ چھپی ہوئی، اور ہر وہ گناہ کی بات، اور ناحق کسی پر ظلم کرنے کو، اور اس بات کو کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤ جس کی اللہ نے کوئی سند نازل نہیں فرمائی، اور اس بات کو کہ تم لوگ اللہ کے ذمے ایسی بات لگاؤ جو کہ اللہ نے نہ کی ہو۔ اب آپ دیکھیں اس آیت کے اندر اللہ نے صاف بتا دیا کہ حرام کیا۔ اب دیکھیں اوپر مشرکین مکہ کہتے تھے کہ جی ہمیں روٹی کیوں ملتی، تو اللہ نے فرمایا وہ حرام نہیں ہے، وہ تم نے اپنے اوپر حرام کیا۔ اللہ نے فرمایا حرام کیا ہے، آرڈر بتا دیا۔ پہلا آرڈر کیا آیا؟ فحش باتیں، فحاشی، ظاہری ہو، اعلانیہ ہو، یا چھپی ہوئی ہو۔ فحشی کیا ہے؟ گناہ ہے، حرام ہے، حرام کر دیں۔ ناحق زیادتی، کسی کا مال ناحق کھا جانا، کسی کا زمین کا ٹکڑا ناحق کھا جانا، شرک کرنا، گناہ کرنا، اور اللہ کی طرف سے ناحق بات کرنا۔ آپ دیکھیں کہ اللہ نے حقوق العباد کا جو پریورٹی آرڈر ہے وہ پہلے رکھ دیا، شرک کے اوپر بعد میں آئے۔ یہ کتنی خوبصورت چیز ہے۔ اب اس کے پیچھے وجہ کیا تھی؟ اس کے پیچھے وجہ یہ تھی کہ عرب کا جو معاشرہ تھا وہ بالکل زیادتیوں پہ مبنی تھا۔ جو طاقتور تھا وہ کمزور کو رول دیتا تھا، اور جو اپنی اولادوں کو اور بچیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے، ان کی شادیاں نہیں کرتے تھے، ان کو بلی چڑھا دیتے تھے، حقوق العباد کی دھجیاں اڑی پڑی تھی۔ تو اللہ نے یہاں کیا کہا کہ کیا چیز منع ہے؟ منع کیا ہے؟ فحش باتیں۔ آپ جاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں کیا فرمایا کہ جو فحش باتیں ہیں وہ جون سی ہیں حرام ہیں، خواہ وہ ظاہری ہوں خواہ چھپی ہوں۔ اب فحش سے مراد کیا ہے؟ فحش سے مراد، کوئی شخص پوچھے مراد کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ چیز ہمیں قرآن حکیم میں بتا دی۔ کہاں بتائی؟ سورۃ البنی اسرائیل کے اندر اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ جو زنا ہے وہ فحش کاموں میں سے ایک کام ہے۔ بنی اسرائیل کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو شخص زنا کرتا ہے
وہ کیا ہے؟ فحش کام ہے، مطلب وہ بے شک پوشیدہ کرے یا جو ان سے اعلانیہ کرے۔ اللہ تعالیٰ نے جو آیت ہے وہ کیا ہے؟ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا وَسَاءَ سَبِيلًا، خبردار، اور زنا کے قریب بھی نہ پھٹکنا، کیونکہ وہ بڑی بے حیائی اور بہت ہی بری راہ ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے علاوہ اور فحش چیزیں کیا ہیں؟ گناہ کے کام کیا ہیں؟ گناہ کے کام، اب یہ اعلانیہ فحش کیا ہوتا ہے؟ جو پروسٹیٹیوشن کا کام ہے۔ اور چھپکے سے کیا ہوتا ہے؟ جو لوگ مطلب غلط طرح سے اپنے انڈیویجول جو ان سے ہیں وہ بنا لیتے ہیں تعلقات، وہ سارا کیا ہے؟ مطلب حرام ہے۔ اللہ کے نبی نے اس چیز کو مطلب اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اور اللہ کے نبی نے بھی اس چیز کے اوپر متعدد احادیث بتائیں۔ اس کے علاوہ فحش اور برائی کے کام کیا ہیں؟ سورہ بقرہ میں ہم پڑھ کے آئے ہیں کہ یسألونک عن الخمر والمیسر، لوگوں آپ سے شراب اور جوئے کا مسئلہ پوچھتے ہیں، قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس، آپ کہہ دیجئے یہ دونوں بہت بڑے گناہ۔ ٹھیک ہے، اور لوگوں کو اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ آگے یہ آیت پوری کنٹینیو ہوتی ہے، آیت نمبر میرے خیال سے 219 ہے غالباً سورہ بقرہ کی۔ تو غرض کہنے کا یہ ہے کہ اللہ نے یہاں بتا دیا کہ فحش چیزیں کیا ہیں، اس سے بچ کے رہنا چاہیے۔ لاسٹ ٹائم بھی میں نے ایک حدیث کور کی تھی کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ فحاشی عام ہو جائے گی، اور شیطان کا حملہ انسان کو ننگا کرنے کا کیا تھا؟ کہ فحاشی عام ہو جائے۔ اللہ ہمیں ان آیات پر عمل کرنے کی توفیق دے، اور اللہ ان آیات کو ہمیں سمجھنے کی توفیق دے، اور ہم اس کو اپنے ذات کے اندر، اپنے فیملی کے اندر اس کو ضرور امپلیمنٹ کریں۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔